ایک سوال، توحید کا مطلب کیا ہے؟ جواب، توحید کا مطلب ہے صرف اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا، یعنی صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا اور اس کا شریک نہ بنانا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ سورہ البقرہ 103۔ دو سوال، ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ جواب، ایمان کے 6 رکن ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر، قضا و قدر پر ایمان۔ 3 سوال، عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب، عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ الدریات 21۔ 4 سوال، کون سے عمل انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں؟ جواب، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور صبر اور شکر اختیار کرنا انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری۔ 5 سوال، نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور مسلمان کے لیے روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ نماز مسلمان اور اللہ کے درمیان ربط کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ بخاری۔ 6 سوال، قیامت کے دن کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ جواب، قیامت کے دن کا سب سے بڑا واقعہ حساب کا ہوگا، جب اللہ تمام انسانوں کا حساب لے گا ان کے عمل کے مطابق۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا حساب دیا جائے گا، چاہے وہ ذرہ برابر ہو۔ سورہ الزلزلہ 99:7-8۔ 7 سوال، حج کس پر فرض ہے؟ جواب، حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ جو اس راہ کا انتظام کر سکے وہ حج کرے۔ سورہ آل عمران 3:8۔ سوال، مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مصیبت کے وقت صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ قرآن میں فرمایا، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلبو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 100:23۔ 9 سوال، زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے؟ جواب، زکوٰۃ دینا نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ اس سے مال کی صفائی ہوتی ہے اور غریبوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا،